بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کفر و شرک کی آندھیوں اور شمع ایمان کے حوالے سے ایک ایمان افروز ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا اسد بن حارثہ ثقفی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرات عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں نے ان کی خبر لی، لہٰذا 100 تیر اندازوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ چھوٹا سا قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کچھ کھجوریں وغیرہ تناول فرمائی، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب قبیلہ حذیل کے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھی تو کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا عاصم بن ثابت نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو لیا اور ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ میدان میں پہنچے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدے کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت سیدنا عاصم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، ہماری اس حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ ابھی وہ دعا میں مصروف ہی تھے کہ ان ظالموں نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی شہید کرتے رہے۔ جب آخر میں صرف سیدنا حبیب اور سیدنا زید بن ثابت اور ایک صحابی باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لی اور انہیں گھیرے میں لے لیا، انہیں خوب زد و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی نے کہا، خدا کی قسم، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پہ اعتبار نہیں کروں گا اور تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا حبیب اور حضرت سیدنا زید بن ثابت کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا حبیب نے حارث بن عامر نامی ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ بنو حارث نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ کو شہید کر کے حارث بن عامر کا بدلہ لے سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن آپ نے حارث کی لڑکی سے اس طرح مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کریں۔ لڑکی نے اس طرح دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آیا اور ان کی گود میں آ بیٹھا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ اس طرف آئی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بہت خوف زدہ ہوئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے بچے کو اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا کی قسم، میں نے حبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔
میں نے ایک دن دیکھا کہ سیدنا حبیب کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ اسے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا حبیب کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا علل اعلان اظہار کرنے والے مرد مجاہد کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ کے پایۂ استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی اور آپ ان کفار بد اتوار سے فرمانے لگے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو تاکہ آخری بار میں اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکوں۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ کی بیڑیاں کھول دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا فرمائی اور پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید یہ تم سمجھنے لگو کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے اللہ تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، اس مرد مجاہد نے جان تو دے دی لیکن شمع ایمان کو کفر و شرک کی آندھیوں سے محفوظ رکھا۔ ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وقت شہادت بھی نماز نہ چھوڑی، بس دل میں یہی آرزو مچل رہی تھی کہ وقت رخصت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔